دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ صدق اللہ العظیم وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ ترجمہ دیکھیے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیے بما انزل اللہ اس حکم کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ولا تتبع اہواءہم اور آپ ان کے خواہشوں کی پیروی مت کریے واحذرہم اور آپ ان سے احتیاط کریے ان یفتنوک کہ کہیں آپ کو وہ فتنے میں نہ ڈال دیں عن بعض ما انزل اللہ الیک اس حکم سے متعلق یا ان بعض احکام سے متعلق جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیے ان یفتنوک کا ایک ترجمہ کہیں آپ کو پھسلا نہ دیں فإن تولوا اگر وہ روگردانی کریں پیٹ پھیر کر جائیں فاعلم تو خود جان لیجئے انما یرید اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے ان یصیبہم کہ ان کو عذاب دے ببعض ذنوبہم ان کے بعض گناہوں کے بدلے میں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور یقیناً لوگوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو نافرمان ہیں فاسق ہیں افحکم الجاہلیت یبغون کیا یہ جاہلیت کے حکم کو چاہتے ہیں ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون اور کون ہیں اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا ان لوگوں کے لیے کہ جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں یہ دو آیتیں گزشتہ مضمون ہی سے متعلق گزشتہ چونکہ مضمون کافی طویل رہا اس لیے ایک ہی آیت پر گفتگو کی گئی تھی قرآن کریم کا تعارف چل رہا ہے اس سے پہلے ان تورات کا اور انجیل کا تعارف ہوا اس کے بعد اب قرآن کریم کا تعارف بھی ہوا تو قرآن کریم کے نازل کرنے کا ذکر ہوا ہے آج اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں یوں فرماتے ہیں کہ جس قرآن کو ہم نے نازل کیا جن کی خوبیاں جس کی صفات ہم نے اوپر بیان کی وہ مہیمن ہے اور مصدق ہے مصدق کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنے والا کسی کو سچا بتانے والا تو یہ قرآن کریم اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کو سچ بتلاتی ہے اور ان کے مضامین کی بنیادی مضامین کی حفاظت بھی کرتی ہے ان صفات کے حامل کتاب کے آ جانے کے بعد آپ کی شان یہ ہے کہ آپ ان اہل کتاب اور یہودیوں کو جب بھی وہ آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئیں اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کرنا چاہیں تو آپ پر لازم اور ضروری ہے کہ آپ قرآن کریم ہی سے متعلق فیصلہ کریں یہ بنیادی حکم اللہ دے رہے ہیں یہ حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی ہے
آپ کے توسط سے پوری ملت اسلامیہ کے لیے کہ جب بھی بات قرآن و سنت کی آئے اور مقابلے میں کوئی ایسی قوم ہو کہ جن کی خیر خواہی بھلائی چاہنا مطلوب ہو، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کی بھلائی اور ان کی خیر خواہی یہ پیش نظر نہ رہے، بلکہ مسلمان کو اسلام کا قرآن کا حکم پیش نظر رکھنا چاہیے، اس میں کوئی لاپرواہی نہ ہو، اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے تھے، ان یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ عبداللہ ابن سوریہ وغیرہ نے یہی تو کہا تھا کہ آپ ہمارا اگر فیصلہ ہمارے حق میں کر دیں گے، قوم میں اور سرداروں میں جو جھگڑا تھا یہودیوں میں، اگر آپ سرداروں کے حق میں فیصلہ کریں گے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور ہمارے ایمان لانے کو دیکھ کر قوم ایمان لے آئے گی۔ ظاہر ہے کہ جب قوم ایمان لے آئے گی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مشن تھا وہ لوگوں کو ایمان میں لانا تھا، لوگوں تک دین پہنچانا تھا، تو اس مشن کی تکمیل ہو جائے گی۔ تو یہ لالچ گویا کہ ان لوگوں نے پیش کیا، رشوت پیش کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ میں یہ فیصلہ نہیں کرتا، میرے ہاں تو یہی فیصلہ ہے جو شریعت کے مطابق ہوگا، اگر ماننا ہو مانو، تم اپنے ایمان کا لالچ دے کر مجھے قرآن کے حکم سے تم مجھے برگشتہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کے رسول نے ان کو دو ٹوک جواب دے دیا تھا۔ یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ نبی کسی انسان کے لیے شریعت کا کوئی حکم بدل دے، یہ تو ناممکن ہے، لیکن نبی کو واسطہ بنا کر، سبب بنا کر پوری انسانیت، پورے مسلمانوں کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو جو احکام ہم نے نازل کر دیے، کسی کے لیے بھی شریعت کے حکم میں کوئی تبدیلی اور ترمیم نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے اذان کی آواز کم کر دی جائے، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہوگا، اس لیے کہ شریعت کے اندر یہ ہے کہ مائک کا استعمال الگ ہے، لیکن اذان، لفظ اذان یہ بلند آواز سے دینا شریعت میں مطلوب ہے، اقامت بلند آواز سے دینا شریعت میں مطلوب ہے۔ بعض دفعہ بعض حضرات اقامت پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی سبق یاد سنا رہے استاذ کو، یہ اقامت کی شان نہیں، اقامت بلند آواز سے ہونی چاہیے۔ اقامت کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو نماز کے لیے بلانا، قائم کرنا، جماعت کا کھڑا کرنا۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب مؤذن اور مقیم، یہ جو اقامت کہنے والا ہے، وہ بلند آواز سے اپنی اقامت کہے۔ یہ بھی مسئلہ ہے کہ جس شخص نے اذان دی ہے اسی شخص کا حق ہے اقامت دینا، اقامت کہنا۔ ہاں اگر وہ اپنی مرضی سے کسی کو اجازت دے کہ تم پڑھ لو تو پھر تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ نہیں کہ مؤذن صاحب ابھی کمرے سے آئے نہیں اذان دے کر کے اور پیچھے سے اقامت شروع ہو گئی، یہ غلط بات۔ اس کا حق ہے، اس نے اذان پڑھی ہے، اب وہ اپنی اذان اپنی مرضی سے اگر وہ کسی کو کہے کہ آپ پڑھ لیں اقامت تو اختیار ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ تو اقامت بلند آواز سے ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بلند آواز سے اذان پڑھنے میں کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر لوگوں کی تکلیف کو پیش نظر رکھ کر شریعت کے احکام نہیں بدلے جاتے۔ حکومتیں جو دنیا کے اندر آئی، اسلامی حکومتیں جو قائم رہیں، خلافت کا جو دور رہا، اس دور میں جو بنیادی غلطیاں ہوئی یہ بھی تھی کہ بعض رعایا کی خاطر حکمران اپنے فیصلے بدل لیتے تھے۔ آج بھی ہو رہا ہے۔ جو اسلامی مملکتیں ہیں جہاں اسلامی احکام پر عمل کرنا لازم اور فرض ہے، اسلامی حکمران پایا جاتا ہے، وہاں اسلام کے ایک ایک حکم پر عمل کرنا فرض ہے، شریعت کو نافذ کرنا لازم ہے۔ ایسی جگہوں پر بھی لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے شرعی احکام کو بدل دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کو اس آیت کے ذریعے بتایا جا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی یہودی اور نصرانی، پچھلے ہم پڑھ کر آئے، کسی مسلمان حاکم کے پاس اپنا فیصلہ کرنے کے لیے آئے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ فیصلہ کسی اور کے پاس بھیج دے، کہہ دے کہ بھئی تمہارے اپنے بڑے ہوتے ہیں، ان سے تم فیصلہ کروا لو۔ لیکن پھر اگر وہ بضد ہوں، اگر وہ زور زبردستی کریں کہ نہیں ہم آپ ہی سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں لازم ہوگا کہ حاکم وقت کو اور قاضی وقت کو کہ وہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں فیصلہ کرے، چاہے مقابلے میں مسلمان ہو چاہے مقابلے میں غیر مسلم۔ یہی ہوا تھا، یہودی آئے تھے، تورات ہی کے مطابق اللہ کے رسول نے فیصلہ فرمایا، وہی فیصلہ اسلام میں باقی رکھا گیا۔ اسلامی مملکت میں کسی غیر مسلم چور نے اگر چوری کی ہو اور اس کی چوری ثابت ہو گئی ہو تو اسلامی حکومت یہ نہیں دیکھے گی کہ آگے چوری کرنے والا مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے،
وہ چونکہ شریعت کے مطابق فیصلے کو مان رہا ہے، لہذا بدلے میں اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے نبی آپ اس حکم کے مطابق فیصلہ فرمائیے جو اللہ نے نازل کر دیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کے خواہشات کی ہرگز پیروی نہ کریے۔ اگر حضور نے یہ سوچ لیا ہوتا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے اللہ کے نبی علیہ السلام رحمۃ للعالمین ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ حضور یہ سوچ لیں کہ بھائی چلیں آپ اپنی بات سنا رہے ہو تو میں تمہارے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ کون سے مسلمان ہیں مقابلے میں؟ یہودی ورسز یہودی مسئلہ تھا، ایک طرف یہودی قوم تھی، دوسری طرف یہودی سردار تھے۔ اگر ان کے حق میں فیصلہ کر دیتے تو فائدہ تو اسلام کا ہو رہا تھا، فائدہ تو مسلمانوں کا ہو رہا تھا۔ وہ یہ تھا کہ یہودی قوم یہ دعویٰ کر چکی تھی کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو تقویت ملتی، مدینے میں ایک بہت بڑی جماعت حضور کے ساتھ ہو جاتی، لیکن نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فیصلہ تو میرے اللہ کے مطابق ہوگا۔ ہندوستان کی تاریخ میں بھی ایک واقعہ اس طرح کا پیش آیا۔ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت پرانے عالم تھے۔ ان کے زمانے میں انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک مسجد کی زمین کو لے کر کے جھگڑا پیدا ہو گیا تھا۔ تو انگریز جج نے مسلمانوں سے کہا کہ یہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ جگہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، اور انگریز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ حکومت کی ملکیت ہے، سرکاری زمین ہے، تو بتاؤ اپنے دعوے پر کس کو دلیل کے طور پر پیش کرو گے؟ انگریز نے خود کہا کہ تم اپنے کسی ایک مستند عالم کو لے آؤ، اس کی بات ہم مان لیں گے۔ لوگ آئے حضرت مفتی مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، آ کر کے انہوں نے کہا کہ حضرت مسجد کا مسئلہ، مسجد کا معاملہ ہے، ناجائز جگہ پر، جیسے ابھی گزشتہ دنوں ایک ہمارے ملک کے ایک ریاست کے حصے میں ایک ایسی جگہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی جہاں اجازت نہیں تھی سرکار کی طرف سے، غیر قانونی تعمیر تھی، تو حکومت نے اس کو گرا دیا، ڈھا دیا۔ سوشل میڈیا پر اس کو جس طرح وائرل کیا جا رہا تھا کہ حکومت نے بلڈوزر لگا کر مسجدیں گرا دی، ظاہر ہے کہ سطحی معلومات والا اسی چیز کو آگے بڑھائے گا، پھر ایک انتشار پیدا ہوگا۔ لیکن وہاں کے حقیقت حال جاننے والے علماء سے رابطہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ بعض لوگوں کی ضد اور ہٹ دھرمی تھی۔ علماء نے منع بھی کیا تھا کہ یہ جگہ ضرورت نہیں ہے مسجد کی، لیکن بعض لوگوں کو ہوتا ہے شوق کہ ہم بنائیں گے چاہے کوئی ساتھ دے نہ دے۔ اس طرح وہاں غیر قانونی طور پر ایک تعمیر ہو رہی تھی، حکومت نے اس کو گرایا۔ تو صورتحال یہ تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت کے پاس بھی یہ معاملہ آیا تو حضرت نے پہنچ کر کے عدالت میں صرف اتنا کہا، مسجد مسلمانوں کی ہے، جگہ سرکار کی ہے۔ مسجد تو مسلمانوں کی ہے لیکن زمین سرکاری ہے۔ اتنا سنتے ہی جج نے کہا آج مسلمان تو ہارے لیکن اسلام جیت گیا، مسلمان تو ہارے لیکن اسلام جیت گیا۔ بس یہی اسلام چاہتا ہے کہ شریعت کے احکام کو آدمی نہ چھوڑے، چاہے اپنا کتنا ہی نقصان نظر آئے۔ اللہ کے نبی کو مدینے میں ایک ایک فرد کی ضرورت تھی، ایک ایک شخص کی ضرورت تھی ایمان کے اندر آنے کی۔ ایسے میں ایک پیشکش آتی ہے، ایسے میں ایک یہ سمجھیں کہ آفر آتا ہے کہ ہم ساری قوم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں، بس آپ فیصلہ ہمارے حق میں کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا رشوت والا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ دیکھیں ایک بات سمجھیں، اسلام کے قبول کرنے کے لیے غیر مسلم بھائیوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہے کہ مسلمان زبردستی لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں، یہ بیٹھی ان کے ذہنوں میں۔ اس کو صاف کریں، اس لیے کہ وہی کلمہ اسلام میں معتبر ہوتا ہے جو کلمہ آدمی اپنی مکمل اطمینان اور بشاشت اور رضامندی سے پڑھتا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، یہ کب ہوگا؟ جب آدمی اپنی مرضی سے کلمہ پڑھے، تب اس کا ایمان معتبر ہوگا۔ اگر کوئی کسی کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، ہاں تمہیں راضی کرنے کے لیے یا تم سے نکاح کرنے کے لیے میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، تو اسلام کہتا ہے کہ نکاح کے لیے اگر تم کلمہ پڑھ رہے ہو تو پھر یہ کلمہ ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں مانا جائے گا۔ ہجرت کے موقع پر ایک شخص تھے، مسلمان تھے، وہ ایک خاتون سے نکاح کرنا چاہتے تھے مکے میں، وہ ایک خاتون سے نکاح کرنا چاہتے تھے مکے میں۔ اب اس خاتون کا ہجرت کا موقع آیا تو وہ مکے سے مدینہ ہجرت کر گئیں، یہ مکے میں رہ گئے، وہ مدینہ آ گئی، تو انہوں نے مکے سے ہجرت کی اس سے نکاح کرنے کی نیت سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی تو آقا نے فرمایا
انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث۔ آقا نے فرمایا کہ دیکھو اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوتا ہے۔ جس آدمی نے ہجرت کی دنیا کمانے کے لیے یا کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے، او امرأۃ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کوٹے میں جائے گی جس نیت سے اس نے ہجرت کی تھی، اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہجرت کا ثواب کیا کہا؟ مسلمان اگر مظلوم ہیں اور ہجرت فرض ہو چکی تو ہجرت کرنے کے بعد ان کے پچھلے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرت تہدم ما کان قبلہا۔ ہجرت سے پہلے کے جو گناہ تھے، ہجرت کرتے ہی اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اور جس آدمی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے مانی جائے۔ لوگوں کو بتایا جائے کہ اسلام جبراً، زبردستی یا لالچ دے کر کسی کو اسلام میں داخل کرنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام تو دل کی گہرائیوں سے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا نام ہے۔ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے بلا جبر و اکراہ اسلام قبول کر رہی ہوں۔ لوگوں کو اعتراض یہاں ہوتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھایا گیا کہ مسلمان زبردستی کلمہ پڑھواتے ہیں۔ نہیں، اگر کوئی زبردستی پڑھتا بھی ہے تو اسلام کے نزدیک وہ کلمہ قابل قبول نہیں مانا جائے گا، دنیا کو بتایا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رشوت والے ایمان کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ فیصلہ تو شریعت کے مطابق ہوگا۔ ولا تتبع اہواءہم، اور آپ ان کی خواہشات نفسانی کی پیروی مت کریے۔ واحذرہم ان یفتنوک، اس کے دو نقصانات ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیں گے۔ اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے کہ آپ شریعت کے مطابق فیصلہ کریں، لیکن لوگوں کی رعایت میں اگر آپ نے شریعت سے ایک انچ بھی نیچے آ کر فیصلہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ان حاکموں کی، ان قاضیوں کی، ان مفتیان کرام کی، کہ جن کے پاس مقدمات پیش ہوتے ہیں، جن کے پاس معاملات پیش ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ظالم مظلوم بن کر آ جاتا ہے، کبھی کبھی مظلوم کو ظالم بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک قاضی صاحب کی عدالت لگی تھی، ایک خاتون آئی، زارو قطار رو رہی تھی، تو قاضی صاحب سے اپنے شوہر کی، اپنے سسرال کی اس نے شکایتیں کی، تو قاضی صاحب نے بڑی توجہ سے بات سنی۔ قاضی کا مطلب یہ نہیں جو نکاح پڑھانے والے ہیں، قاضی کا مطلب جسٹس اسلام کا جو قاضی تھا، عدالت چلانے والا جو قاضی تھا۔ تو قاضی صاحب نے توجہ سے بات سنی، کوئی کمنٹ نہیں کیا، لیکن جو ساتھ میں بیٹھا تھا ایک شخص، اس نے کہا کہ قاضی صاحب واقعی یہ عورت مظلوم ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ بیٹے اس کی دلیل کیا ہے تیرے پاس؟ تو اس نے کہا کہ کتنا رو رہی ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈالا تو روتے ہوئے آئے تھے گھر، وجاءوا اباہم عشاء یبکون۔ قرآن نے کہا کہ رات کو جب آئے اپنے گھر ابا کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے پاس، زار و قطار روتے ہوئے آئے۔ یوسف چلا گیا، تو ظالم تو یہ خود تھے، کنویں میں ڈالنے والے تو یہ خود تھے، لیکن محض ابا کو امپریس کرنے کے لیے اور ابا کو اپنی بات پر یقین دلوانے کے لیے آنسوؤں کا سہارا لیا تھا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا صبر جمیل واللہ علی ما، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا، بل صورت لکم انفسکم امرا، یہ ایک معاملہ ہے جو تمہارے دل نے تمہارے سامنے گڑ لیا ہے، حقیقت نہیں ہے، یہ تم نے کہانی بنائی ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، کہا کہ بس اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرے گا جو معاملے تم سنا رہے ہو۔ تو اس کے بعد میں قاضی صاحب نے پھر تحقیق کروائی تو صورتحال یہ نکلی کہ یہ شوہر مظلوم تھا، یہ عورت ظالم تھی۔ تو ہوتا ہے شریعت کے اندر کہ ظالم کبھی مظلوم بن کر آتا ہے اور مظلوم کو ظالم بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ ہمارے اپنے مقابلے میں ہو تو شریعت کا حکم نہیں چھوڑنا، کوئی اور ہو شریعت کا حکم نہیں چھوڑنا۔ اسی لیے شریعت نے بھائی کی گواہی کو بھائی کے حق میں قبول نہیں کیا ہے۔
باپ کی گواہی کو بیٹے کے حق میں قبول نہیں کیا ہے، کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے گواہی دیتے ہوئے کہیں رشتہ داری کا تمہارے سامنے زور نہ آ جائے اور تم گواہی دینے میں ناانصافی کرو۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زراع کا جو مقدمہ پیش ہوا تھا، اس میں حضرت علی کی گواہی کے طور پر حضرت عقیل آنا چاہتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا، یا غالباً حضرت عمر نے کہا تھا کہ آپ تو بھائی ہیں۔ حضرت علی نے خود کہا تھا کہ آپ بھائی ہیں، آپ کی گواہی قابل قبول نہیں مانی جائے گی، بھائی کے ہاتھ اجنبیوں کی گواہی قبول کی جاتی ہے۔ تو اس قدر اہتمام شریعت نے کیا ہے، اور خاص طور سے وہ مقدمات جو عدالت میں چلتے ہیں، اسلامی عدالتوں میں جو مقدمات چلتے ہیں، وہاں تو انتہائی دانشمندی کا ثبوت دینا پڑے گا۔ کسی ایک پہلو کی طرف بھی اگر آپ جھکے، بیلنس آؤٹ ہو گیا، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ شریعت کے دائرے سے باہر نکل گیا۔ اور شریعت کا دائرہ شریعت کے دائرے سے آدمی باہر کب جاتا ہے؟ جب انسان اپنا نام چاہتا ہے، جب انسان یہ چاہتا ہے کہ ہاں بھائی ان کے پاس مقدمے لے کر کے جاؤ، مسئلے حل ہوں گے۔ اگر آدمی یہ چاہتا ہے، یہ کہلوانا چاہتا ہے، تو پھر اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایک پہلو کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ لوگ آتے ہیں علماء کے پاس، آ کر کے اپنا دکھڑا سناتے ہیں، تو علماء اکرام ان کا دکھڑا لکھ لیتے ہیں۔ کبھی کبھی تو کہتے ہیں کہ تم جو کہنا چاہتے ہو لکھ کر کے دو، تاکہ کل کو بیٹھک میں تم اپنی زبان سے نہ پھر جاؤ۔ ہر آدمی جب کوئی مقدمہ لے کر آتا ہے، وہ اپنے آپ کو مظلوم ہی ثابت کرتا ہے۔ آج تک ہم نے کسی سے یہ نہیں سنا کہ آ کر لوگوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی پر ظلم کیا، آج تک کسی نے نہیں کہا۔ لیکن جب ان کو کریدا جاتا ہے، ان کو جب اندرون کو ان کے نکالا جاتا ہے، تو چلتا ہے ہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، پھر دوسری بات یاد دی، ہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کا پہلا ہی مقدمے کے اندر وہ ناکام ہو گیا۔ تو یہ آیتیں بتاتی ہیں شرعی عدالتیں کیسی چلائی جائیں، انصاف کیسے قائم کیا جائے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، قرآن نے جو کہا اس کے مطابق فیصلے ہوں تو دنیا میں امن قائم ہوگا، انصاف قائم ہوگا، ناانصافی کا کسی کو شکار نہیں ہونا پڑے گا۔ وَاحْذَرْهُمْ، دوسرا نقصان، انسان نے اگر غلط فیصلہ کیا، اس کی اپنا ایمان اور اپنی آخرت بھی داؤ پر لگ جاتی، اپنی آخرت بھی داؤ پر لگ جاتی۔ وہ عادل بادشاہ، وہ عادل منصف قاضی، وہ جنت میں جائے گا، اور اگر رشوت لینے والا کوئی قاضی ہو تو وہ تو پھر جہنمی ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے شریعت کو چھوڑ کر کے فیصلے کیے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر یہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو وہ تو پکڑ لیے تھے دامن حضور کا کہ یا رسول اللہ آپ عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا تھا کہ اس نے، یہ الگ بات ہے کہ تکلیف پہنچائی ہے، لیکن نمازیں تو مسلمانوں کے ساتھ پڑھی، اس کا ظاہری حلیہ مسلمانوں جیسا تھا۔ اور جس وقت میرے چچا عباس آئے تھے مدینہ بدری قیدیوں کے ساتھ، تو اس موقع پر ان کا قد چونکہ زیادہ لمبا تھا، لباس ان کو ناکافی ہو رہا تھا، تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا کرتا ملا تھا، اس بدلے میں میں نے اس کو اپنا خود کرتا بطور کفن کے دے دیا اور نماز جنازہ بھی پڑھنے کا ارادہ فرما دیا۔ دل جوئی، خیال کرنا، لیکن اللہ نے فوراً آیت نازل فرمائی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ یا رسول اللہ یہ منافق ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں، ان کے مرنے پر ان کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھیں گے، ان کی قبر پر آپ دعا نہیں کریں گے۔ صاف آ گیا ہوگا۔ لوگ آتا ہمیں بھی کہتے ہیں، شرعی عدالتوں کے قیام پر کہا جاتا ہے کہ اسلامی عدالت میں فیصلے مانتے کون؟ اسلامی عدالت قائم ہو تو مانتا کون؟ دارالعلوم دیوبند سے ایک فتویٰ نکلا ہے تو اس پر عمل کون کرتا ہے؟ مفتیان کرام مسائل بتاتے ہیں تو اس کو عمل میں کون لاتا ہے؟ جن حضرات کے ذہن میں یہ بات ہے، قرآن ان کا جواب دے رہا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، نبی کا کام ہے فیصلہ کر دینا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اعراض کریں، لاپرواہی کریں، روگردانی کریں، پیٹ پھیر کر بھاگیں، نبی کے فیصلے کو نہ مانیں، فَعْلَمْ، تو نبی آپ سن لیجئے، جان لیجئے، انما یرید اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ آپ کے فیصلوں کو نہ ماننے کی وجہ سے یہ بچ تھوڑی جائیں گے، ان کو آخرت میں جو دائمی عذاب ہونا ہے وہ تو ہوگا،
لیکن ان کے گناہوں کا کچھ بدلہ ان کو دنیا کے اندر بھی ضرور دیا جائے گا۔ ان کو دنیا کے اندر بھی ان گناہوں کی نحوست کا شکار ہونا پڑے گا، ان کو ستایا جائے گا۔ مدینے کے یہودیوں کو کیا کیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے مدینے سے باہر کر دیا، بنو قریظہ اور بنو نذیر کو نکال دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد پورے جزیرے عرب میں تمہارے داخلے کی گنجائش نہیں۔ اللہ کے نبی نے حکم دے دیا۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ جہاں زندگی کے ایام گزرے، 20 سال گزار دیے، صدیاں گزر گئیں، اس سرزمین سے نکال کر باہر بھیج دیا گیا۔ مفسرین نکتہ لکھتے ہیں کہ ایسے حالات جو ہمارے ملک میں آ رہے ہیں، شریعت کے فیصلوں کے خلاف مسلمان اگر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہود مدینہ کو جیسے مدینے سے نکلنے پر مجبور کر دیا، جو ان کا آبائی گاؤں تھا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حکمرانوں کے توسط سے ہمیں بھی ملک سے نکالنے کا نظام بنا رکھا ہو، شریعت کو نہ ماننے کی وجہ سے، شریعت کے فیصلوں کو نہ ماننے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی NRC کے نام پر نکال دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں ہوا ہے، تو اس لیے شریعت کے فیصلوں کو مانے مسلمان، چاہے وہ فیصلہ ہمیں پسند ہو چاہے پسند نہ ہو، چاہے ہمارا اس میں نقصان ہوتا ہو یا ہمارا کوئی فائدہ ہوتا ہو، شریعت کیا کہتی ہے ہمیں اس کو اختیار کرنا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اور لوگوں میں بہت سارے ایسے ہیں جو تو گنہگار ہیں، لوگوں میں بہت زیادہ اللہ کے نافرمان ہیں، فرما بردار کم پائے جاتے ہیں، مسلمان کم ہوتے ہیں دنیا کے اندر، دوسری قومیں میجورٹی میں پائی جاتی ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، پوچھتے ہیں اللہ کیا یہ وہی فیصلے ماننا چاہتے ہیں جو جاہلیت کے زمانے کے تھے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں جاہلیت سے مراد صرف یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جاہلیت ہے، سے پہلے کی جاہلیت ہے، بلکہ یہاں جاہلیت سے مراد قیامت تک آنے والا ہر وہ فیصلہ جو شریعت کے خلاف ہوگا وہ جاہلیت کا فیصلہ مانا جائے گا، ہر وہ فیصلہ جو شریعت کے خلاف ہوگا وہ جاہلیت کا فیصلہ مانا جائے گا۔ اس کا دوسرا حکم، دوسری تفسیر مفسرین نے لکھی ہے کہ جو لوگ اسلامی حکم اور اسلامی فیصلوں کے خلاف یا اس کو چھوڑ کر دنیاوی حکومتوں کے پاس فیصلے کروانے کے لیے جاتے ہیں، عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، اپنے وہ فیصلے جن کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے، بعض مسائل ہوتے ہیں جس میں جانا پڑتا ہے عدالتوں میں، لیکن عام طور پر وہ مسائل کہ جو شریعت کے مکمل دائرے کے اندر پائے جاتے ہیں، ان مسائل میں بھی اگر کوئی آدمی قرآن و سنت کو چھوڑ کر دنیا والوں کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرے اور ان کو اسلام کے مقابلے میں ترجیح دے۔ میں نے کسی موقع پر کہا تھا، کسی مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے شرعی فیصلے کو حل کروانے کے لیے اسلامی عدالت کے ہونے کے باوجود غیر اسلامی عدالتوں کے چکر لگاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے عملی طور پر اسلام سے بیزاری کا اعلان کر دیا، عملی طور پر اسلام سے بیزاری کا اعلان۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے ہر دوسرے دن وہ اسٹیشن میں نظر آتے ہیں، جی فلاں کے خلاف مقدمہ، فلاں کے خلاف مقدمہ، فلاں کے خلاف مقدمہ۔ کتنے شوہر ایسے ہیں جو بیویوں پر مقدمے دائر کیے ہوئے، کتنے بیویاں ایسی ہیں جو شوہروں پر مقدمے دائر کیے ہوئے، کتنے خاندان ایسے ہیں کہ جو مقدمات ہی کے اندر پوری زندگی گزارتے ہیں۔ وہ ایک کسی انگریز کے بارے میں آیا تھا، دنیا میں سب سے زیادہ کیسز کسی نے درج کیے ہوں تو وہ شخص تھا۔ اس نے کس پر کیس درج کیا؟ 50 پڑوسیوں پر اس نے کیس درج کیا، کرتا تھا کیس اور اس کے بعد بدلے میں رقم توڑتا تھا۔ کسی ٹی وی والے نے اس کو انٹرویو کے لیے بلا کر کے اس سے سوالات کیے۔ اس کے ایک سوال کے جواب میں اینکر کو ہنسی آئی، وہاں سے سیدھے پہنچا عدالت اسٹیشن اور جا کر کہا کہ اسٹیج پر یہ مجھ پر ہنس رہا تھا، میں اپنی عزت کا دعویٰ اس پر دائر کرتا ہوں۔ وہاں سے $20 اٹھا لیے۔ جن لوگوں نے وہاں لائیو شو دیکھا تھا ان سب کے اکاؤنٹس پر اس نے کیس کیا، 20 پولیس والوں پر اس نے کیس کیا تھا۔ تو دنیا کے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی اس کا نام درج ہو چکا کہ سب سے زیادہ مقدمات درج کرنے والا شخص یہ دنیا کا فلاں آدمی ہے۔ تو بعض لوگوں کو ہوتا ہے شوق، ہر دوسرے دن پہنچ جاتے ہیں، برقعے پہن کے پہنچ گئے اور عجیب و غریب صورتحال ہے۔ تو ایسے وقت میں ان کو سمجھایا جائے کہ دیکھو صرف اپنے دل کی تسکین کے لیے جانا نہیں ہے، بلکہ قرآن کچھ پوچھ رہا ہے۔ جاہلیت کا حکم چاہتے ہو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر،
دور جاہلیت میں جانا چاہتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سیرت کو چھوڑ کر افحکم الجاہلیت یبغون، کہ جاہلیت کے حکم پر عمل کرتے ہو؟ ومن احسن من اللہ حکما، ایمان والا اگر ہے، آخرت پر یقین رکھنے والا اگر ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جس کو آخرت پر یقین ہوگا اس کا ایمان ہی تو یہ ہے کہ اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہے؟ ومن احسن من اللہ حکما، اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ یہ یقین اور عقیدہ کس انسان کا ہو سکتا ہے؟ اس انسان کا ہو سکتا ہے کہ جو آدمی آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے۔ یہ دو آیتیں 20 مضامین پر مشتمل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پر، قرآن کے تمام فیصلوں پر شریعت کی روشنی میں عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن سے روگردانی، قرآنی احکام سے روگردانی اور پیٹھ پھیرنے سے اللہ ہمارے نسلوں کی، پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔